مہربان پہ، پتھروں پہ، حجر پہ، شجر پہ، جانوروں پہ، ان کے پاس نشان علی کی طرف بات لا رہا ہوں۔ حضرات لے گئے، میں نے کہا آئیے چلیے مدینے کم سے کہنے لگے سبحان اللہ، المدینہ چل مدینہ لیا تصور کی دنیا میں گئے تو 59 ہوئے وہاں پہنچے، دستک دی محبوب جی آپ کے روزے پہ آ کر آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کو ماننے والے، پاکستان میں رہنے والے، سیاست میں محنت مزدوری کرنے والے، مرام کی بات کے واقعی محبوب بھی چاہتے ہیں کہ گزارت کا فتویٰ ملے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس کے فرق پڑ رہے ہیں کہ اللہ نے سکت دیا اور بے نماز دوسرے بولا سب کچھ کرتے ہیں، زکات بولا حج نہ ہر چیز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کی باری ضرورت ہوتی ہے ایسا ڈھیل پڑ جاتی ہے۔ کوئی نرم سا فتویٰ کہا مسلم نہیں پڑھی آپ نے، کہا معلوم کبھی کھول کے نہیں دیکھی، نسائی سنن دیگر نہیں، کہا آپ بولے نہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ بندے اور کفر کے درمیان رکاوٹ نماز کی ہے، اگر یہ رکاوٹ نکل جائے بندہ کفر میں پورا بندے میں داخل ہو جائے، جو نماز نہیں پڑھتا محمد کا فتویٰ ہے کافر۔ ساتھی گھبرا گئے، رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ درجہ بنا رہے ہیں، کہا یار صحابہ کے پاس لے، میں نے کہا کن کے پاس، کہا امیر المومنین پہلے ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے یار یہ آپ لوگوں کے ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اور جناب عمر کے پاس، ان کا میسج سنایا، کہنے لگے نہیں یہ بڑے سخت ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا، وہ ڈی ایس پی نے آج رکھی ہوئی ہے، بلا کے بعد جناب عثمان کا نہیں کا بھی آتا تھوڑے کے رحمت ہے، آگے کچھ مسئلے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی نظر میں پرکٹ، کہنے لگے علی، میں نے کہا کہنے لگے ہاں میں لے گیا، میں نے بولا جناب علی آپ کے در پہ آئے، دنیا چل کے آئی، آپ کی شان کو مانے، آپ کی آن کو مانے، آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرے، مشکل بڑی ہے، یہ آپ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، میری نظر میں اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی لے یہ جانتے ہیں، کوئی فتویٰ تو دیجیے، نظر سا مشکل یہ ہے کہ سارا دن محنت کرنے کے بعد عشاء نہیں پڑھی جاتی، تو کوئی ڈھیلا سا فتویٰ جناب علی کا فتویٰ سنیے ذرا کرت کے ذرا ہوش سے، کہنے لگے من لم یصلی فہو کافر، علی کا فتویٰ یہ ہے ساری زندگی علی علی کرے، حق حیدر کرے، حیدر کا نام بولے، جو مرضی کرے، من کے ڈالے، بڑے بڑے دل ڈالے، گھنگرو ڈالے، ان کے نام کے اوپر جو ہے سرسوں میں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا علی کا ملنگ علی کی نظر میں پکا ٹھکا کافر مسلمان ہے ہی نہیں، مذہب یوسف لکھا ہوا کافر۔ حضرات یہ شان کیوں نہیں بیان ہوتی؟ علی کی یہ شان ہے کہ نہیں کہ جس کو اللہ مشرک کہیں اس کو علی بھی مشرک، جس کو پیغمبر کافر کہیں اس کو علی بھی کافر کہیں۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، حضرات ہمارے اپنے فقط کے ساتھ ساتھ جس طرح آگے چل رہا ہے الحمدللہ، کس کے اوپر علی کی شان دیکھی کرنے نشان، محبوب کی ہے نام کی عظمت نشان، علی کی شان یہ ہے کہ اللہ کا غلام جانے، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کو اللہ کا حبیب کی نمائندہ جانے، علی کی شان یہ ہے کہ جبریل کو حبیب جانے، علی کی شان یہ ہے اللہ کی بیٹی ہوئی کتاب کا نصاب مانے، علی کی شان یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانے، جناب علی کی شان یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے دے نماز کے اندر اپنے آپ کو گاڑ کے بھی رکھے، تیروں کی بارش میں بھی نماز چھوڑی نہیں۔ جب واقعہ سناتے ہیں نا جناب علی کا، کہتے ہیں جی خشوع اور خضوع کی بڑی حد، کیا کہنے لگے ایک بار تیر لگا اور تیر نکل نہیں رہا، ظاہر تیر پر کچھ چیر کے نکل، تو کہنے لگے لوگوں نے کہا تیر دیا دے لو، بے ہوش کر لیجیے آپریشن کے لیے، اس وقت کا تیر دیا، کہا ڈاکٹر کو بلاؤ، کہا جی، کہا جناب علی تیر نکالا ہے، کہا ٹھہریے مجھے پہلے بے ہوش ہونے دو، کہا کیسے ہوں گے، کہا میں نماز شروع کرتا ہوں میرا رب سے تعلق جڑ جائے گا، مجھے پھر دنیا کی ہوش نہیں ہوگی، نظر جب رب سے تعلق جڑ جائے گا اللہ کو کس طرح جڑ جائے گا، آپ تیر نکال لینا۔ لوگوں کو سنانے کے لیے واقعہ تو بہت اچھا ہے، لیکن آج میرے خیال میں نماز میں آتے ہوئے تیر لگتے ہیں، جناب علی نماز میں داخل ہو کے اپنے تیر نکلواتے ہیں۔ کبھی میں کرنا زندگی کو جوڑ کے دیکھ، ان کے ساتھ معاملات کو دیکھ، اپنی زندگی اور ان کی زندگی کو دیکھ، اپنے عمل اور ان کے عمل کے تقابل کر، اپنے عقیدے اور ان کے عقیدے کا کبھی معاملہ کر کے وہ دیکھ، چیک تو کر کیا نکلتا ہے علی کی شان اور میری شان میں کیا ہے۔ حضرات جناب علی تو بڑی شان والے تھے، لیکن ان کو مان کے مجھے بھی شان ملی کہ نہیں ملی کہ کاٹ لے سوچ بات۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے ساتھ زکات کے پورے حامی، نہ صرف حامی تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے محبوب کے گورنر بھی تھے،
یمن میں گورنر بن کے گئے کہ نہیں گئے؟ جب گورنر بن کے گئے تو کیا کہا تھا؟ ان کو خبر دیجیے گا جہاں آپ جا رہے ہیں کہ اب جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی توحید کو مان لیں کہ اللہ نے ان کے اوپر زکات فرض کی اور ان کے اخبار میں جو غنی لوگ ہیں یوں فرض میں اور ترنت والا فقراء جو لاکھ کی صدقہ ہے زکات ہے غریبوں سے دیا جائے گا غریبوں میں لوٹایا جائے گا 2.5% کے حساب سے ان کے پیٹ پڑے گا. جناب علی نے زکات کا مال اکٹھا کر کے رسول وسلم کو بھیجا کہ نہیں؟ آپ نے جناب بلال کی جھولی میں ڈالا کہ نہیں اور بانٹا کہ نہیں؟ یہ احسان علی وہ زکات دینے والے علی اور ہم ان کے نام کے اوپر اپنے جا کر کے بینک کے اپنے کھاتوں میں لکھوا دیں کہ جناب ہم علی کو ماننے والے ہیں لہٰذا ہمارے اوپر زکات ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے شان مانی. آئیے زکات کے بعد روزے میں اللہ اکبر میدان جہاد کے اندر علی پڑے روزے کا وقت آیا ہے. اگر اللہ کا حکم ہے محبوب سنت محبوب کو دیکھ کر بولا ہے بول دیا محبوب نے رکھ لیا ایک روزے کی قضا کو دکھا دیجیے پوری زندگی میں جناب علی نے کبھی روزہ چھوڑا. میں سمجھتا ہوں یہ شان کو چھوٹی نہیں. آج علی علی کرنے والا مزدور علی علی کرنے والا سرکان علی علی کرنے والا بہار علی علی کرنے والا جناب یہ بڑا سردار علی علی کرنے والا چودھری علی علی کرنے والا بدر جوان علی علی کرنے والا ملک علی کی شان کو جو ہے دنیا میں بتانے والا کہ ان سے بڑھ کے ان کا محب کوئی نہیں عاشق کوئی نہیں پوری دنیا میں بڑھ کھیلنے والا اس بد نصیب کو کبھی روزہ نصیب ہی نہیں ہوا. یہ کیسی شان بیان کرتا ہے؟ اگر شان دیکھنی ہے اہل حدیث کی جو بے شک آپ کی طرح غلوب و خراب اور تقریب تو نہیں کرتے لیکن علی کی شان کو عمل کے ساتھ محبت کے ساتھ دل کے ساتھ روزہ رکھ کے الحمدللہ تسلیم بھی کرتے مانتے جانتے. الحمدللہ لوگوں آگے بڑھوں. 2 باتیں کر رہا ہوں. ایک بات آخری کر رہا ہوں حج کی احسان کی اور اس کے ساتھ جناب علی کے ان پہلے جملوں کی. اللہ اکبر. آئیے جناب علی کو آقا نے حج پہ بھیجا کہ نہیں؟ کب بھیجا؟ جب حج فرض ہوا تو جناب علی کو روانہ کیا. جناب علی جب حج کی طرف جا رہے تھے احرام باندھا ہوا تھا تو زبان پہ جملے کیا تھے؟ کیوں مراٹھی بات کر رہا ہوا کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک. کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ آج دنیا کے کپڑے اتار کر کے سارے لباس اتار کر کے 2 چادریں پہن کر کے دنیا کے برابر ہو کر کے کفن والا لباس لے کر کے آج تیرا علی وہو العلی العظیم کے گن گاتا ہوا آج پڑھ رہا ہے. اللہ حاضری لگا علی حاضر ہے. اللہ حاضری لگا علی حاضر ہے. لبیک اللہم لبیک. علی سے محبت کرنے والوں ایک بار بھی علی نے نہیں بولا لبیک یا رسول اللہ لبیک. کیا بولا؟ لبیک لبیک اللہم لبیک. اور الحمدللہ میں جب سے بھی جوڑ کر رہا ہوں میرے مسلک کی صداقت کو یاروں کو کہیں نہ کہیں تو ماننا پڑتا ہے. اور اگر اللہ نے کبھی زندگی دی تو میں یہاں ٹاپک رکھوں گا کہ مجھے نہ ماننے والا گلی میں بازار میں محلے میں میری حتیٰ کہ شخصیت تک کو تسلیم نہ کرنے والا 24 گھنٹے اپنی دکان میں مکان میں کھیت میں کھلیان میں آپس میں محلوں میں چوراہوں میں چوکوں میں ہر مقام کے اوپر وہ میرے مسلک کو الحمدللہ مانتا ہے. میں اس لیے ایک ٹاپک رکھتا ہوں کہ دیکھ میرے بھائی زبان تیری ہے عقیدہ میرا ہے. گھر تیرا ہے عقیدہ میرا ہے. نماز تیری ہے عقیدہ میرا ہے. روزہ تیرا ہے عقیدہ میرا ہے. امام تیرا ہے عقیدہ میرا ہے. یہ کبھی چلے گا. آئیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیار کرنے والوں ہمارے پیار کو بھی دیکھیے علی کے اظہار کو دیکھیے اپنے بھی پیار کو دیکھیے جو ہمیں ساری زندگی نہیں مانتا نا. ابھی حج کا سیزن شروع ہو رہا ہے فلائٹیں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی لے کے جائے آپ کو بھی لے کر کے جائے. لیکن جب کوئی حج پہ جائے نا لو ضرور ساتھ جانا. جب وہ احرام باندھ بولے نا تو اس سے کہیے گا بول آپ کیا ہو کرے گا لبیک اللہم. اور میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو لبیک کا یا رسول اللہ کانفرنس کرواتے ہیں نا جب حج عمرے پہ جاتے ہیں سارے لباس اتار کے کاٹن اتار کے لٹا اتار کے کرلم پرلم سارے اتار کے دنیا کے لباس شرکیہ کپڑے اتار کر کے زبان سے لاہور سے فلائٹ ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہتے لبیک داتا لبیک. کیا کہہ رہا ہوتا ہے لبیک.
مانا نا، کبھی تو مانا، آج بول، لیکن کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے ابو آپ کا بول نہیں چلے گا، مولانا آپ کا بول نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت آپ کا بول نہیں چلے گا، میرے مولوی صاحب آپ کا بول نہیں چلے گا، چودھری راج خان صاحب نہیں چلے گا، غلام کرنے والا نہیں چلے گا، غلام دربار نثار نہیں چلے گا، غلام دستار سرکار نہیں چلے گی، چلے گا تو کیا چلے گا؟ اہل حدیث کے بول چلیں گے اور اہل حدیث کے امام کے بول چلیں گے. جس طریقے سے اہل حدیث جناب علی کی شان کو مناتے ہیں وہ بول چلے گے. بول کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اور اتنا نہیں، آگے کچھ اور بولتا ہے. ہم ساری زندگی دعوت دیتے ہیں، آؤ توحید کانفرنس، آؤ پیغام توحید سنیے، لوگوں شرک سے بچو. یہ یہاں تو کہتا ہے ڈن کے چوٹ کروں گا، بابا میں دخل کروں گا، الگ اعلان کروں گا، برسر منبر کروں گا، برسر بازار کروں گا، برسر دربار کروں گا، دنیا کے ہر کونے میں کروں گا، ہر گھر ہر موڑ پہ کروں گا. لیکن وہاں جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ وہ سب جھوٹ تھا، سچ تو یہ ہے لا شریک کا لفظ لا. اور جو پنجابی میں نہیں بول سکا تجھے عربی میں بولنا پڑا. مان یا نہ مان یہ تیری مرضی، لیکن ماننا پڑے گا. یہاں نہیں تو ہواؤں میں، ہواؤں میں نہیں تو فضاؤں میں، ادھر نہیں تو طیاروں میں. اور جب تو جدہ کے ایئرپورٹ پر اترے گا تیری زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اہل حدیث نے کہا، شان علی بیان کرتے ہوئے لوگوں علی کہا کرتے تھے اللہ تیرا شریک کوئی ان الحمد والنعمت لک. اللہ علی کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں تیری، جتنی نعمتیں عطا کون کرتا ہے؟ اللہ. آج کون کہتا ہے جی مشکل کشائی کرے تو علی کرے، علی مشکل کشا ہے. حاجت روائی کرے تو علی کرے، دامن بھرے تو علی کرے، جھولی بھرے تو پورا بھرے. لیکن جب حج پہ جاتا ہے نا الحمدللہ او اہل حدیث تمہیں مبارک ہو کہ یہ مانیں گے قبر میں جاتے ہوئے لازمی ایک وقت آئے گا مانیں گے. جس نے یہاں نہیں مانا انشاءاللہ اللہ نے جو کانفرنس کروانی ہے، دوست تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے میلاد کانفرنس کروائی، حاشا وکلا ایسی نہیں ہوئی. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اللہ نے شافع معاشر کانفرنس ضرور کروانی ہے. قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، قدم قدم کے اوپر ضرورتیں پڑیں گی اور سامنے قبر میں اٹھتے ہی اللہ اچھا کر دے گا اور پیچھے سے فرشتے ماریں گے. سامنے جہنم ہوگی، 70,000 لگان ہوگی، کیونکہ لگان کو 70,000 فرشتہ کھینچ ہوگا. سورج قریب آ چکا ہوگا، انسان گناہ کے مطابق پسینے میں ہوگا، اوپر اللہ کا عرش ہوگا، نیچے جہنم کے کڑے ہوں گے، اللہ کا عالم ہوگا اور محشر قیاس ہوگی. لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اور کچھ نہیں، حساب و کتاب شروع تو کرو. بھائیو جب بل جمع کروانے ہوتے تھے اور بینک والے اپنی ونڈو ہی نہیں کھولتے تو ہم کیا کہتے تھے؟ حوالے دیتے تھے پاجی کام شروع سے کرو، بل پڑھنے سے شروع کرو، کیونکہ پھر آسرا ہو جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے تب تک شروع نہیں کرنا جب تک شافع معاشر کانفرنس نہیں رکھ لینی کہ لوگ ساری زندگی میں جس کو کہتے رہے کہ یہ رب نے مشکل پوچھا ہے، یہ آگے بڑھا ہے. آج رحمت میں فرق کوئی نہیں، میرے رب نے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں ڈلوا کے پوچھنا ہے. لوگوں آؤ دیکھو اعلیٰ دوسرا اشعار دیکھو، دنیا کے سارے مطلب دیکھیں، سارے مظاہر دیکھیں کہ جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ عرش کے اوپر ہے، جو کر رہا ہے وہ عرش کے نیچے ہے. سجدہ کرنے والا اور کروانے والا اور ساجد اور مسجود اور عابد اور معبود اور الہ اور معلوم اور اس کو بتاؤ دیکھو اللہ اور محمد اور. علی کیا کہتے تھے؟ ان الحمد والنعمت لک. اب دنیا کو ہم کہتے ہیں لوگوں اولاد دیتا ہے تو اللہ. کس کی دعوت ہے حدیث کی؟ تو یہاں نہیں مانا. نعمتیں دیتا ہے تو اللہ، رزق دیتا ہے تو اللہ، اور مرتبہ دیتا ہے تو اللہ، مال دیتا ہے تو اللہ، دولت دیتا ہے تو اللہ، پراپرٹی دے تو اللہ، صحت دیتا ہے تو اللہ، جان دیتا ہے تو اللہ، جو کچھ بھی کائنات میں نعمتیں ہیں کون نوازتا ہے؟ اللہ. ساتھی کہتے ہیں نہیں، لیکن جب حج میں جاتا ہے سب کچھ کھول کے جناب علی بھی حج میں جا رہے ہیں، بول کون سے بول رہا ہے؟ اللہ میری صاحب کا ساری زندگی کے جھوٹے ریکارڈ پھاڑ ڈال. آج والا صاف ستھرا چپے صبح 2 چادروں والا کفن والا جو ہے میرا وہ بیان نوٹ کر. اللہ کوئی کرنے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل پوچھا نہیں، کسی اور کی عطا نہیں. اولادیں بھی حصول ہے، نعمت بھی حصول ہے، صحت بھی حصول ہے، زندگی بھی حصول ہے، جوانی بھی حصول ہے. اللہ جو کچھ ملا تیرے رب سے ملا. ان
الحمد والنعمت لک والملک. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بادشاہ تو ملک تیرا، ملکیت تیری، میں تیرا، میرے ماں باپ تیرے، میری اولاد تیری، میرا خاندان تیرا، اللہ میرا سب تیرا، اللہ میرا سب کچھ تیرا، محبوب پیغمبر بھی تیرے، بڑے بڑے اولیاء تیرے، اللہ ملکیت تیری، لا شریک لک، تیری ملکیت کے ایک ذرے کے اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں. یہ شان ہے علی، یہ شان ہے علی. اللہ اکبر. حضرات بات ختم کر دوں، آپ اپنے اگلے جو ہے لے کر کے آئیں. حضرات میں بات کو مختصر کر کے سمیٹنا چاہتا ہوں. کائنات میں بڑے بڑے میں نے شرک سے بیزار لوگ دیکھے، اللہ کی قسم اسٹیج پہ پوری ذمہ داری سے کرایا. میں نے سیدنا علی سے بڑھ کے شرک سے بیزار شاید کوئی اور شخص دیکھا ہی نہیں. آپ کہتے میں کہوں گا اس لیے کہ اللہ نے اور محبوب نے وہ کام ہی ان سے کروائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. محبوب نے کہا تھا نا کہ جاؤ علی جو قبر اونچی نظر آئے، علی کی ڈیوٹی کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ میرے رب کو تو علم تھا نا، دنیا جانے رب کو تو علم تھا ایک وقت آئے گا علی کے نام پہ قبریں بنیں گی، علی کے نام پہ ملک بنے گے، علی کے نام پہ جھونپڑی لگے گے، علی کے نام پہ قوالیاں ہوں گی، علی کے نام پہ بڑا کچھ ہوگا. کہاں علی جاؤ، یہ قبر فروشی، یہ قبر پرستی، یہ قبر کی بلندیاں، یہ اس کی عظمتیں اور اس کو بچ کرے بننے والے ٹکڑے، ان سب کو علی تم اپنے ہاتھ سے مٹاؤ تاکہ کسی کے ذرا معمولی سی بھی عقل ہو تو وہ سمجھ جائے، اس بات کو سمجھ سکے کہ قبر کی حقیقت کیا ہے. جناب علی اپنے ہاتھوں سے اس کو آئیو بتوں کو ہاتھوں سے علی نے توڑا کہ نہیں؟ اگر ان کی شان ہاتھ لگانے سے ہے تو گھر میں لاکھ بھی لے آئیے، منات بھی لے آئیے. کہتے ہیں جی قبر کو شان ملی، علی نے ہاتھ لگایا، قبروں کو شان ملے اس لیے ہم ان کو شان دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی کی بوٹی کو بھی شان ملی، 360 گھر میں لا کر، لیکن نہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا بیان سنیے، تڑپ کر کے سنیے، حوالے کی ذمہ داری ہے. حضرات السلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اس دور کے بہت بڑے محدث اور محقق اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر لے کر کے آئے ہیں. علی مشرک سے وقت کی بیداری رکھتے، وہ خون کے رشتے کو نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے رشتے کو ترجیح دیتے. جملہ یاد رکھیے گا. جب جناب ابو طالب فوت ہوئے نا، میں جناب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی جناب نے اسلام کو کلمے کے بغیر بہت زیادہ کندھا دیا. اللہ نے اس کی شان کو یہ دی ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کی اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تذکروں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ایمان کے بغیر بندے کی اکتا نہیں. حاتم طائی کافر پوری دنیا کے اندر نام ہے اس کا، اس نے دولت لوٹائی، اس کو نام ملا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے کہ ایمان اور اسلام پہ ہونے ہیں. اللہ کے جب جناب علی کے والد ہوئے، کون؟ ابو فوت ہوئے، ابو والد محترم فوت ہوئے تو آ کر کے محبوب کو خبر دی. نبی کے کیا لگتے تھے؟ چچا. اور جناب علی کے کیا لگتے تھے؟ والد. بھائیو والد کا رشتہ زیادہ ہے یا چچے کا؟ والد کا نا. جناب علی کو کیا بتانا چاہیے تھا آ کے روتے ہوئے ابو فوت ہو گئے؟ یہی کہنا چاہیے تھا. آپ حیران ہوں گے علی شرک اور مشرک سے اتنے بیزار تھے، جب بابا فوت ہوئے نا محبوب کو آ کے یہ خبر نہیں دی کہ میرے ابو فوت ہو گئے. یہ نہیں کہا ابو خالد فوت ہو گئے، بلکہ کیا کہا؟ ان عمک الضال قد مات، محبوب تیرا گمراہ چچا مر گیا ہے. ان عمک الضال قد مات، محبوب تیرا چچا. کون سا چچا؟ ابدال گمراہ. جاؤ علی کی شان کو مانتے ہو، علی کی زبان کو مانتے ہو، ان زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اور ایمان کی مضبوطی کو دیکھو جس کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں، علی اس سے وفا نہیں کرتے. کیا کہا؟ ان عمک الضال قد مات، محبوب تیرا گمراہ چچا مر گیا. محبوب نے کیا کہا؟ اذهب فوارث. ایک وقت یاد کیجیے جب یہودی بچہ مر رہا تھا، محبوب پاس گئے اور کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ
اس بچے نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ محبوب نے کیا کہا کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلمہ، یہ مسلمان ہو کے مرا ہے۔ اپنے چچا کے پاس بھی گئے، کیا کہا؟ یا ام قل لا الہ الا اللہ، یا ام قل لا الہ الا اللہ، کلمہ بول دیجیے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکوں۔ چچا نے نہیں پڑھا، محبوب نے کیا کہا؟ کفن دفن کا اہتمام کرو۔ کیا بولا؟ کہا اذهب فواری، جا گڑھا کھود کے اس میں دبا، جاؤ اس کے لاشے کو کہیں چھپاؤ۔ واری کہیں کس کو کہا؟ علی کو، جس کو کہا جاتا ہے علی ولی اللہ، اللہ کے ولی جناب علی۔ الحمدللہ ہماری مجلس کے آخری مہمان جناب اب ان کی آمد کو خوش آمدید بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حدیۃ منا نہدیھا الیکم اخبارنا ما شمال الدنیا بکم لا تکفر الدنیا وفیھا انتم۔ جب تک اللہ کے یہ چراغ اور نور اور علم کے چراغ جلتے ہیں اللہ کے دین کو بجھایا نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ اور رات بات ہو رہی ہے جناب علی کی، ان کی شان کی، ان کی رفت کی، ان کے مقام کی، توحید کی علمبرداری کی اور شرک سے بیزاری کی۔ سگے باپ بہت ہوتے ہیں، معلوم کو کہتے ہیں گمراہ نہ کر گیا، آقا کہتے ہیں اذهب فواری۔ لوگوں ذرا سنیے گا، جناب علی ایک ایسا مقام آیا، آنکھیں سوکھ رہی ہیں، معلوم نے تلوار دی ہے، کہا مرام کے سینے پہ چڑھنا ہے، اور یا تو پیش نہیں کیا ہے، جا کر کے کھڑے ہو گئے، معلوم حکم دیتے ہیں، جہاں معلوم کا پسینہ بہتا ہے، جناب علی خون بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں، آج آپ کا حکم دے رہے ہیں، دنیا پر کی بات دیکھ رہی ہے، علی کے منہ سے نہ نکل گئے اور الفیہ بیان دیا، قسم اٹھا کے کہا محبوب مجھے میرے رب کی قسم میں انہیں گڑا کھود کے بھی دبانے والا نہیں ہوں، واللہ لا اواریہ، میں نہیں دباؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے عذر سنیے، کہا انہو مات مشرکا، محبوب وہ مشرک ہو کے مرا ہے، تیرے دین پہ نہیں مرا، جس نے تیری عزت نہیں کی وہی اس کی عزت نہیں کرے گا رضی اللہ تعالی۔ آؤ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ہوا جی؟ ماں تو ابا ہی چلے جی جنازے میں چلے جاتے ہیں، اب یار ہی چلے جی کر لیتے ہیں، کیا ہوا؟ جس نے محبوب تیرا کلمہ نہیں پڑھا، تیرا لباس نہیں رکھا، ہم یا ہم یا ہم یا ہم یا ہم کہتے ہیں، انہوں نے کان میں نہیں کھڑا، چودھریوں کو ترجیح دی ہے، اس کو آ کے مکے کے چودھری آ کر کے دبایا، میں نہیں کرانے والا، واللہ لا اواریہ۔ لوگوں شان علی یہ ہے کہ شرک سے بیزار ہیں، انہوں نے شرک کے اڈے نہیں کھولے، شرک کے راستے بند کیے، مورتیوں کو توڑا، اللہ کے مقابلے میں بنے ہوئے بت توڑے، کارخون توڑے۔ الحمدللہ ان قبروں کو جو زمین سے سنت سے ہٹ کر کے اونچی تھی ان کو برابر کیا، کئی صلیب کو توڑا، کئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلندر بنے، کئی زکاتیں ادا کی، کئی نمازیں ادا کی، کئی قیام کے اندر، کئی قیام کے اندر، کئی رکوع کے اندر، کئی سجدوں کے اندر، کئی دینداری کے اندر، کئی ایمانیات کو اپناتے ہوئے، کئی اسلامیات کا پریکٹیکل کرتے ہوئے اپنی پوری لائف جو ہے وہ اللہ کی رضا میں اور رب کی بندگی میں ایک لمحہ گزار دیا۔ یہ شان علی اور الحمدللہ یہ حدیث کو میرے رب نے شان عطا فرمائی کہ دنیا کے کسی صحابی کو لے لیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا جائے، رب کے قرآن کو، آقا کے فرمان کو لے لیا جائے، بدعملی اپنی جگہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے خامیاں ہیں، کمی بیشیاں ہیں، لیکن الحمدللہ سوچ میں، نظر میں، عقیدے میں، پرچار میں، خیالات میں، نظریات کے اندر، عقائد کی بنیادوں کے اندر اعلی الحدیث کو آپ جھول مارتے ہوئے نہیں دیکھیں، اور یہ اللہ کی اس کے حق میں کوئی چھوٹی عطا نہیں اور کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ بولوں گا کہ جب میرے بھائیوں نے یہ 2 دن کی کانفرنس کو چلایا، جمعے سے یہ سلسلہ چل رہا، میں آپ لوگوں کی اس محنت اور قربانی کو داد بھی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے جامع دل میں سکھ نے کسی بھی اعتبار سے تیری توحید کی مجلس کو سجایا ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، آمین، ان کی زندگی کو شاد اور آباد کر دے، اللہ ان کی اولادوں کو توحید کا علم بردار بنا دے، اللہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے والے آباء و اجداد کی قبروں
کو منور فرما دے. اللہ اگر ان سے کوئی انسانی نقطوں کے نظر سے کوئی کمی بیشیاں ہوئی ہیں اللہ کو تو معاف کرنے والا ہے. اللہم ان کانوا مبتلین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم. اللہ نے پکار سے نیکیاں اور بڑھا دے, اگر کوئی کمی بیشیاں ہیں تو معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ میرے سامعین اور سامعات کی پشتوں کے اندر میرے مالک ایسی اولادیں پیدا کر, ایسے آگے سلسلے نوجوان بچے اور بچیاں پیدا کر جو پوری زندگی توحید کے علم بردار رہیں, اللہ شرک سے بیدار رہیں, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے, اللہ کی توحید کو لینے والے, اور جناب علی کی شان جو شان حقیقی ہے, جو کتاب و سنت کی کاربند شان ہے, اس کے اوپر اپنی زندگی میں عمل پیرا رہے. اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈال, اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کے دنیا کی نظر میں بھی مقبول بنا دے. اللہ خود بھی اس کو قبول فرما. اللہ جو کچھ کہا ہے خالصۃ تیری رضا کے لیے, تعصب کی بنیاد پہ نہیں, کسی پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں. اللہ اگر مجھ سے حق نکلا ہے تو اللہ اس میں میرا کوئی سوال نہیں ہے, تیری توفیق ہے. کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ اس میں تیری طرف سے کوئی نہیں, وہ میری سہائی ہوگی. اللہ معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.